السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں، جو کہ ایک سیریز کی شکل میں چل رہا ہے۔ ہماری اس سیریز کا نام ہے جرائم اور اس کی اسلامی سزائیں۔ تو ہم بات جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ جرم کیسے کیسے ہوتے ہیں، کس کس طرح سے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے جرائم پر لگام لگائی جا سکتی ہے، سزائیں کیا ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے خاص طور سے کچھ جرائم کو خصوصی طور پر ڈیٹیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی سزائیں مقرر کی ہیں۔ آج ہمارا جو عنوان ہے اس سیریز میں اس تعلق سے وہ یہ کہ ایسی بعض کنڈیشن، ایسی بعض حالت جس کی وجہ سے کسی کرائم پر سزا نہیں رکھی گئی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بظاہر دکھنے میں لگتی ہے کہ یہ سزا کے موجب و باعث ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں کچھ وجہ ہوتی ہے، کچھ اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، کچھ اس کی حالت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ جب غور کریں گے تو دیکھیں گے نہیں، یہ بالکل صحیح ہے، بظاہر تو یہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس کو جو ہے کرائم بھی مانا جا رہا ہے اور اس پر کوئی سزا بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ پوری جانچ اور پڑتال کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے، تو آپ کو یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ نہیں، اس پر سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو آئیے اس پر ہم تھوڑا بات کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، مدافعت میں کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ مدافعت کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ انسان کسی چیز میں پھنس گیا اور پھنسنے کے بعد اس کو لگا کہ ہمیں اپنی جان بچانا پڑے گا، اگر ہم نہیں بچا پاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے ہمیں مار دیا جائے یا ہمارے جسمانی طور پر ہمارے جسم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے شریعت نے اس کو پوری کی پوری اتھارٹی دی ہے کہ وہ اپنی جان بچائے۔ تو اس صورت میں آپ کے سامنے ایک جو ہے حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ، اور حدیث نمبر 2265، 2265 یہ حدیث نمبر ہے۔ یہاں کیا ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے اس حدیث کے اندر کہ دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے ایک کو دانت کاٹا، ایک نے دوسرے کو دانت کاٹا۔ ایسے ہی ہو رہا تھا کہ ایک آدمی نے کیا کیا کہ دوسرے آدمی کا ہاتھ اپنے دانت میں بالکل کس کے دبا لیا، بہت زور سے دبا لیا، اتنا زور سے دبا لیا کہ اب اس کا ہاتھ نکلنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ کوشش کی اور کوشش کر کے اپنے ہاتھ نکالنے کے لیے جو ہو سکا اس نے کیا، لیکن جب ہاتھ نکالا اس نے، نکل تو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جس آدمی نے اس کا ہاتھ اپنے دانت میں دبایا ہوا تھا اس کا دانت بھی باہر آ گیا، اس کا دانت بھی ٹوٹ کر کے باہر آ گیا۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس مقدمے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم رکھیں گے، اس مسئلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں گے اور ہم اس کی دیت لیں گے، اس کا جرمانہ، جو دانت وغیرہ توڑنے کا جو جرمانہ ہوتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے پہلے، تو وہ ہم اس کا مطالبہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس آدمی سے مجھے دلایا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ وہ آدمی لے کر کے پہنچا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کیا کرتا، تم بتاؤ یہ کیا کرتا، تم اس کے ہاتھ کو اپنے دانتوں میں خوب زور سے دبائے ہوئے ہو، اور کیا وہ ایسے ہی ہاتھ چھوڑ دیتا اپنا کہ تم اس کو چبا جاتے، ویسے ہی جیسے کہ اونٹ چباتا ہے ویسے ہی اس کے ہاتھ کو چبا جاتے، وہ ایسے ہی ہاتھ تمہارے منہ میں دیے رہتا، یہ اپنا ہاتھ چھٹاتا نہیں۔ کہا اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے، کوئی جرمانہ غرامہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اگر اپنا ہاتھ ایسے ہی چھوڑ دیتا تم اس کو کاٹ کھاتے۔ ایسی صورت میں تمہارا دانت ٹوٹا ہے تو اس میں اس کو کوئی دیت نہیں دینا ہے، تم نے کیوں اس کا ہاتھ جو ہے اتنا زور سے جو ہے دانت میں اپنے منہ میں پکڑے ہوئے تھے؟ تو اس نے اپنی مدافعت میں، اپنی جان بچانے میں اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے ایک بات ذکر کر دی۔ اسی طریقے سے انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، روپے پیسے کی، یا اسی طریقے سے اپنے جان کی حفاظت کرتا ہے،
یا اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے یا اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسی صورت میں اگر اس نے سامنے والے کو قتل بھی کر دیا یا اس کو نقصان پہنچا، قتل نہیں بھی کیا نقصان پہنچا دیا، مان لیجیے ہو سکتا ہے کوئی ہتھیار ہے، دھاردار ہتھیار، چاقو وغیرہ، جو اس کو ملا اس نے اس کا استعمال کر کے اس کو زخمی کر دیا، تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی عدالت، چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو، اس طرح کی چیزوں کو جرم نہیں سمجھتی۔ یہ اور بات ہے کہ زبردستی اس کو سزا دلائی جائے، زبردستی اس کو پھنسایا جائے، اور خاص طور سے اگر معاملہ ہندو مسلم کا ہو جائے تب تو پوچھئے مت، تب تو آپ جان بچا کر کے نکلے ہیں یا جان بچا کر کے اس کو زخمی کیا، کچھ بھی سنوائی آپ کی نہیں ہونے والی ہے، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر۔ اس لیے بہرحال آپ کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، جو قانون ہے وہ سمجھیے۔ قانون پوری دنیا کا ہے کہ جو آدمی اپنے جان کو بچانے کے لیے کسی کو زخمی کر دے گا، کسی کو مارے گا، تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ باعزت بری ہوگا، باعزت بری ہوگا۔ اور اگر اس کو خود قتل کر دیا جائے، یعنی اپنے نفس کی حفاظت کے لیے وہ لڑ رہا تھا، اپنے جان، اپنے مال، اپنے بیوی بچے کی حفاظت کے لیے وہ لڑ رہا تھا، یا اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ لڑ رہا تھا۔ دین ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے، لیکن کسی مسلمان کے سامنے اگر اس کے اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اگر اس کے وحدہ لا شریک کو کوئی غلط سلط بول رہا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلط بول رہا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر ایک جو ہے ایک جوش پیدا ہوگا، ایک عجیب قسم کی نفرت اس کے اندر پیدا ہوگی وقتی طور پر۔ یہ نفرت بری نہیں ہے، کیونکہ اس کے دین کو بلا وجہ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ حفاظت دین کا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن یہ محبت ہے، محبت۔ اب اس محبت میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے، وہ روکا نہیں رکتا، لڑائی ہو جاتی ہے، مار پیٹ ہو جاتی ہے، اس صورت میں اگر سامنے والے کو زخمی کر دیتا ہے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے دین کی حفاظت کرنا یہ گویا کہ خود اپنی حفاظت کرنے کے مترادف ہے، بلکہ اپنی جان کی حفاظت کرنے سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے دین کی محبت ہونی چاہیے، ہمیں اپنے دین کی محبت ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں اگر وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو آدمی اپنی عزت بچاتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو آدمی اپنا مال محفوظ کرتے ہوئے بچاتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی آدمی قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ شہید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے جس پر جو ہے تاوان نہیں ہے، جس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے، آپ کا گھر اگر کھلا ہوا نہیں ہے بلکہ پردہ لگا ہوا ہے، دروازہ ہے بھیڑا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، ایسی صورت میں کوئی آدمی کسی سوراخ میں سے جھانک رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز ہے، یعنی پردہ ہٹا دیا، دروازہ کھول دیا بالکل ایک بیگ، تو ایسی صورت میں جو ہے اگر اندر والے نے کسی چیز سے حملہ کر دیا، مار دیا کھینچ کر کے، تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے اسلام کے اندر۔ کیوں بھائی اس پر کوئی تاوان نہیں ہے؟ کیوں؟ اندر کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے اس کو اتنا تو سمجھنا چاہیے نا۔ ہو سکتا ہے کہ اندر میاں بیوی ہو سکتا ہے اندر کچھ راز کی بات ہو رہی ہو، راز کا کچھ کام ہو رہا ہو، کچھ کام ایسا ہے جو چھپا کر کے کیا جاتا ہے، وہ کام اندر ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس کے پردے کو ہٹا دیا جائے، اس کے دروازے کو کھول دیا جائے، دستک بھی نہ دی جائے؟ اسی لیے طریقہ یہ ہے اسلام کا کہ گھر پہ جب کسی کے آدمی جائے تو سلام کر کے کنارے ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کے کنارے ہو جائے، اور اس کے بعد انتظار کرے۔ 3 بار اگر وہ جواب سلام کرتا ہے، اس کا جواب نہیں آتا تو اس کو وہاں سے چلے جانا چاہیے، 3 بار سے زیادہ کھٹکھٹانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اسلامی آداب ہیں کسی کے گھر جانے کے۔ اور کسی کا گھر ایسا ہے کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پردہ کھلا ہوا ہے، تو سائیڈ ہٹ جانا چاہیے۔ حالانکہ اگر اس کا پردہ وغیرہ دروازہ کھلا ہے تو کوئی آدمی اندر جھانک لیا تو وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے پردہ نہیں ڈالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ ایسا کام نہیں ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جو گھر بالکل پردے ٹنگے ہوئے ہوں، دروازے ٹنگے ہوئے ہوں، وہاں پر اگر جان بوجھ کر کے آدمی سوراخ سے یا کہیں سے دیکھ رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ اور
اس پر اگر گھر والے نے مار دیا کسی چیز سے کھینچ کر کے تو اس پر کوئی تاوان کوئی گناہ نہیں ہے. یہ وہ کنڈیشن ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کرائم ہے، گھر والے نے کیسے کھینچ کر کے مار دیا سامنے والے کو، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کرائم ہے، لیکن اس کو کرائم نہیں مانا گیا کیونکہ یہاں ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ کیوں اس کے گھر میں وہ جھانک رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں کچھ کنگھی وغیرہ کر رہے تھے کمرے کے اندر. ایک آدمی باہر انتظار کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنے ہی والے تھے، لیکن اس نے انتظار زیادہ نہیں کیا اور لگا جھانکنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو لگا بتانے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ آپ جو ہے کنگھی کر رہے ہیں اور آپ جو ہے اپنے بال کو جھاڑ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کہاں سے دیکھا، کیسے تم نے دیکھ لیا؟ میں تو اندر تھا، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ کہا کہ یہ سوراخ ہے نا، اسی جگہ سے میں جھانک کر کے دیکھ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اندر جھانک رہے ہو تو اسی کنگھی سے تمہاری آنکھ کو زخمی کر دیتا، اسی کنگھی سے تمہیں مارتا. اور یہاں تک ایک حدیث کے اندر کہا گیا ہے، یہ حدیث جو میں نے بتائی وہ ہے 5924، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5924 5924، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. اس میں یہ واقعہ ہے. اور دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر مار دیا اس کی آنکھ زخمی ہو گئی تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے. آنکھ پھوڑنے پر دیت ہے نا، نصف دیت رکھی گئی ہے. ایسی صورت میں اس کو کچھ بھی نہیں دینا ہے کیونکہ وہ گھر کے اندر جہاں، لیکن یہ حقیقت میں ہونا چاہیے. اب کوئی آدمی کسی کو زخمی کر دیا، اب ہمیں جرمانے سے بچنا ہے، سزا سے بچنا ہے، تو کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ اب اس کے بعد جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہ سوراخ میں سے جھانک رہا تھا. تو ایسا جھوٹا الزام بھی مت لگاؤ، ایسا جھوٹا الزام لگا کر کے خود جو ہے تو ظلم مت کرو، ظالم مت بن جاؤ. ہے اگر ایکچوئل اور واقعی ایسا کچھ ہے تو بات دوسری. تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر کوئی تاوان کوئی جرمانہ نہیں ہے، اس کا خیال کیجئے. اسلام نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں جس سے جو ہے لوگوں کی حفاظت ہو سکے. بہت ساری چیزیں خطا کے ذریعے ہو جاتی ہے، غلطی سے ہو جاتی ہے. اسلام نے بڑا خیال کیا ہے اس کا، آپ کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں کہ دیکھو اس طرح کا کام مت کرو، غلطی سے بھی کوئی کام نہ ہو جائے اس کا خیال کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تو ہتھیار احتیاط سے رکھو. تمہارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے، جیسے اس زمانے میں لوگ تلوار اور تیر یہ سب لے کر کے چلتے تھے، تیر وغیرہ لے کر کے چلتے تھے، کب جنگ ہو جائے، کب کہاں کیا ہو جائے، اس طرح کے حالات پیدا ہوتے تھے. تو اس لیے جیسے آج ہے بہت سارے لوگ پسٹل لے کر کے چلتے ہیں، بندوق لے کر کے چلتے ہیں، لائسنس بنواتے ہیں اس کا، جن لوگوں کو اپنے جان کا دھوکہ ہوتا ہے یا جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو اسی لیے اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، اس زمانے کے ہتھیار کے حساب سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا ومعه نبل فلیمسک علی نصالها، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ہماری مسجد کے پاس سے گزرے یا مسجد میں سے گزرے، ہمارے بازاروں میں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اپنے تیر کا خیال کرے، اس کی نوک والے حصے کا خیال کرے. ایسا نہ ہو وہ تو چلا جا رہا ہے لے کر کے اور کتنے لوگ کو مارتا کاٹتا زخمی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. ایسے ہی آج ہے بہت ساری چیزیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں تو لے کر کے چلتے ہیں، کوئی بھاری سامان ہے، کوئی ایسی چیز ہے، یا کوئی جو ہے ریڑی ٹالی پر جو ہے لمبے لمبے جو ہے لوہے کے جو ہے اوزار لے کر کے جاتے ہیں، ٹین شیڈ وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، وہ خطرے کی چیزیں ہیں، لہٰذا بہت سنبھل کر کے جانا چاہیے، ورنہ ایسی صورت میں اس کو تاوان دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا. پہلے سے ہی احتیاط کرنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہتھیار سے اشارہ نہ کرو. ہتھیار سے اشارہ کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ جیسے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں گھر میں سبزی وغیرہ کاٹتی ہیں، اگر ان کی اولاد کچھ غلطی کر دے تو اسی چاقو سے اشارہ کرتی ہیں یا کبھی کبھی کھینچ کر کے مار دیتی ہیں. یہ کتنے شرم کی بات ہے، یہ کتنے شرم کی بات ہے. سوچنا چاہیے نا کہ اگر وہی اولاد ہے، ابھی اس کو کچھ ہو جائے گا تو بیٹھ کر کے روئیں گے، اس کا علاج کروائیں گے، ہم ہی اس کو بد دعا دے رہے ہیں، ہم ہی اس کو چاقو اور جو ملا اس کے کھینچ کر کے مار دیا. ایک غصہ آنا ٹھیک ہے، اولاد جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی بہت غصہ دلاتی ہے، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن یہ غصہ جو ہے یہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ غصے میں آپ بھول جائیں کہ یہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا جب بس چلے تو خوب آپ اس کو کھلا رہے ہیں، خوب اس کو جو ہے بوس و کنار کر رہے ہیں، اس کو جو ہے تو کس کر رہے ہیں، اس کو چما لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو اپنے
پیر پر بٹھا رہے ہیں، لیکن جب غصہ آپ کو آ رہا ہے تو چاقو کھینچ کر کے مار دے رہے ہیں، اس کو لکڑی کھینچ کر کے مار دے رہے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں نا ہے، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. اگر کچھ نقصان ہو گیا اس کو تو کون اس کا ذمہ دار بنے گا؟ یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا کہ ہتھیار یا دھاردار جو چیزیں ہیں یا وہ چیزیں جس سے عموماً نقصان پہنچ جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جسمانی طور پر، تو ان تمام چیزوں سے اشارہ نہ کرو. من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو آدمی ہم لوگوں کے اوپر ہتھیار اٹھائے یا اس سے اشارہ کرے وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا قاتل احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی لڑائی اگر کر لے، کسی سے کوئی لڑائی ہو جائے، فلیجتنب الوجہ، تو اس کو چاہیے کہ چہرے سے دور رہے. یعنی اب جیسے دو لوگ لڑ گئے، اب کیا ہوا، ایک نے ہاتھ چلایا دوسرے نے بھی ہاتھ چلایا، تو یہ ہاتھ چلانا جو ہے نا تھوڑا سا اس کو کنٹرول میں رکھیے، چہرے پر مت مارو. فلیجتنب الوجہ، اس کو چاہیے کہ چہرے سے دور رہے، چہرے سے بچے. آج ہم اپنے بچوں کو چہرے پر پاڑ پاڑ مار دیتے ہیں، گال پر مار دیا، آنکھ پر مار دیا، کان پر مار دیا. یہ کتنی نازک جگہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنی نازک جگہ ہے. یہ کان میں چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، آنکھ میں چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، ناک جو ہے کتنی نازک اور کتنی ملائم ہوتی ہے. اکثر گرمیوں میں خون نکلنے لگتا ہے، جو ناک میں کچھ ہڈیاں جو کمزور ہوتی ہیں. اگر آپ چہرے پر مار رہے ہیں تو ایسی صورت میں کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہے. اسلام کی دوراندیشی دیکھیے، اسلام کی دوراندیشی دیکھیے کہ چہرے تک کو مت مارو. چہرے تک سے بچنے کے لیے باقاعدہ حکم دیا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جھگڑا کر ہی لے اور مار پیٹ کی نوبت آ جائے تو چہرے پر مت مارو، پیٹ پر مار لو. پیٹ تھوڑا مضبوط ہوتی ہے، پیٹ پر ہلکا. یعنی لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مار ہی رہا ہے، اگر مارنے پہ ہی آمادہ ہو جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا کنٹرول رکھو کہ چہرے پر بہرحال مت مارو. یہ سب چیزیں، یہ تعلیمات ہے، بڑی بہترین تعلیمات ہیں، جہاں اسلام نے یہ کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو بظاہر کرائم کی شکل میں دیکھا جائے گا، لیکن اس کا تاوان اور جرمانہ نہیں ہے، اس میں کچھ کنڈیشن ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی بھی بتائیں کہ دیکھو اتنا احتیاط کر کے رہو، اتنا احتیاط کر کے رہو گے تو تم لوگوں کی زندگی بہتر گزرے گی. اسی طرح کنکری پھینکنے سے منع کیا. کنکری پھینکنے سے، ایک صحابی تھے وہ دیکھ رہے تھے کچھ لوگ جو ہے کنکری ہوتی ہے نا، جو اینٹا چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، اینٹے کا جو چور ہوتا ہے وہ لے کر کے ایسے جو ہے انگلی سے پھینک رہے تھے، انگلی سے اشارہ کر رہے تھے. جیسے آج کل بچے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی گولی کھیلتے ہیں ہمارے یہاں، وہ کبھی پھینکتے ہیں، ایسے پھینکتے ہیں ویسے پھینکتے ہیں، کسی کو لگ جائے اور اگر اونچائی میں جا کر کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو کیا ہوگا. اس سے بھی اجتناب کرنے کے لیے کہا کہ کنکری ونکری بھی مت پھینکو، جہاں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہاں مت پھینکو، یہ سب کھیل مت کرو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ کنکری اور اینٹے کا جو چور ہوتا ہے اس کو پھینک کر کے، یا گولی وغیرہ جو ہوتی ہے شیشے وغیرہ کی، اس سے جو کھیل رہے اس سے کون سا فائدہ ہونا ہے؟ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. کھیل ایسا کھیلو جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، جس سے تم بھی محفوظ رہو، سب محفوظ رہیں، پورا معاشرہ محفوظ رہے. یہ چند باتیں تھیں جس کا ذکر کرنا ہم نے مناسب سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے برے اخلاق سے محفوظ کر دے. ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.